کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو اور حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے، حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے، حیات بھیک میں ملتی نہیں ہے دیوانوں، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے گھما دے۔ آج ملک ہندوستان کے حالات بہت نازک ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس مسئلے پر بات کروں اور کس مسئلے کو نظر انداز کروں۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ ہے پریشان کہاں سے نکلے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے ہی ملک میں ہمارے ساتھ سوتیلا پن کا معاملہ کیا جا رہا ہے، آج ہمارے ہی ملک میں ہمیں ملک سے در بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہمارے ملک میں ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، آج ہمارے ہی ملک میں ہم مسلمانوں کو تنہا نہتا پا کر اکیلے پا کر موب لنچنگ کر دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے شہریت پر تو حملہ ہے ہی، ہماری شریعت پر بھی حملہ ہے، مسلم پرسنل لا کو بالکل ختم کرنے کی پوری سازش پلاننگ اور محنت ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں پر حملے ہیں، ہمارے مدرسوں پر حملے ہیں، ہمارے خانقاہوں پر حملے ہیں، مسلم گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، مسلم دکانوں کو چن کر جلایا اور لوٹ لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما جو ہمیں بیدار کرنے والے ہیں، جو ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہیں، جو ہمیں جگانے والے ہیں، ایسے علماء کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایسے علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ایسے علماء کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ معزز سامعین کرام، علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، لیکن آج اسی گلستان کی بلبلوں کا حال یہ ہے کہ بلبلیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی، یہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں یہ مرضی ہے میں سے کیا۔ حالات بہت خراب ہے، سچویشن نازک ہے، اور آج کے جو حالات ہیں یہ حالات ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں تیرنا آتا ہے، یہ حالات کا سمندر ہمیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تمہیں تیرنا آتا ہے تو میرے سینے کو چیر کر پار کر جاؤ، ورنہ یہیں ڈوب کر مر جاؤ، ہماری ظالم لہروں میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے۔ آج دریا پار کرانے کے لیے پھر کوئی موسیٰ نہیں آنے والا، اگر تم میں دم ہے تو طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کر دریا پار کرو۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حق کی لڑائی کوئی دوسری قوم آ کر لڑے گی، ہمارے لیے مسلم تنظیمیں لڑیں گی،
یا ہمارے حق کے لیے مسلم کنٹریز ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ کچھ کہیں گے، وہ کچھ بولیں گے، یا آسمان سے کوئی کرشمہ ظاہر ہوگا، کوئی طوفان آئے گا، ویڈیو بناتا اور جتنے مسلم ممالک ہیں، جتنے دشمنان اسلام ہیں، وہ سب جدن میں آ کر خراب تباہ برباد ہو جائیں گے، اور پھر سے ہماری حکومت ہوگی، پھر سے ہم یہاں پر حاکم بن کے بیٹھیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں اپنی کعبہ کی عبادت ہمیں خود کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کعبہ کی عبادت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ معزز سامعین، وقت مجھے تھوڑا ملا ہے، چونکہ مہمان ہیں، باتیں بہت ہیں، اپنی بات مکمل نہیں کر پاؤں گا، بس لوگوں کو دقت نہ ہو اور تکلیف نہ ہو، جس کی وجہ سے میں اپنی بات ختم کروں گا اور یہ کہوں گا باتیں اور بھی تھیں، باتیں لمبی تھیں، لیکن وقت زیادہ مجھے نہیں ملا ہے، کیونکہ میں آپ ہی کا بیچ کا ہوں، کبھی بھی آپ سے باتیں کر سکتا ہوں، لیکن جو مہمان ہمارے آئے ہیں ان کو سننا ضروری ہے اور ان کا خیالات ہمارے سامنے آنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے جو مسلم تنظیمیں ہیں، جو ہمارے قوم کے رہنما ہیں، وہ جس طرح کی آواز دیں، ہمیں سب کو اس پہ لبیک ہونا چاہیے، لبیک کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک اشعار کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت